بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ وہیں سے شروع کروں گا جہاں منقطع کیا تھا. سمیع اللہ ملک ایک انٹلیکچوئل اسکالر، کالم نگار، دانشور، روشنی ڈال رہے ہیں موجودہ حالات پہ. سنیے. اس کے بعد مسجد کے جو ایس او پیز تھے میں نے وہ دیکھے، میں نے پڑھے بھی. اب پہلی دفعہ میں مسجد عید کی نماز پڑھنے گیا ہوں. عید کی نماز کے لیے یعنی وہ قاعدہ انہوں نے بتایا کہ مسجد کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ سیٹ بک کرا اپنی سیٹ بک کروا لیں. آپ اپنی سیٹ پہ جا کے مطلب وہ لے لیں جگہ اس پہ. پھر وہاں پہ ایک بڑا خطر کا اچھا مناسب انتظام تھا مسجد کے دروازے کے اوپر. 4-5 جماعتیں، ان جماعتوں کا اہتمام ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس مسلسل پریکٹس نے، اس کورونا کی یہ جو یعنی لاک ڈاؤن ہے، اس پریکٹس نے ہم پہ اخلاقی طور پہ بھی اور ماڈل طور پہ بہت برا اثر ڈالا ہے. برا اثر یہ ڈالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایس او پی کا احترام بہت ضروری ہے. انسان موت سے بڑا ڈرتا ہے. میں نے اپنے اس کورونا کے اوپر کم از کم اب تک 25 سے 30 مضامین، بلکہ سے زیادہ مضامین میں نے لکھے ہیں. بڑے ریسرچ بیس میں نے کالمز لکھے ہیں، اور کچھ کالمز ہیں وہ انگریزی اخباروں میں بھی شائع ہوئے ہیں اس معاملے. اور اس معاملے میں جو ایس او پی حکومت نے بنائے ہیں، میں اس حق میں ہوں کہ ان ایس او پی کا پورا 100% جو ہے احترام کیا جائے، اس لیے کہ وہ ہماری اپنی یعنی جانوں کے لیے بھی ہے. اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں قانونی طور پہ ہمیں شریعت اس بات کو حکم بھی دیتی ہے ان قوانین کا جو کہ آپ کے اسلام سے ٹچ نہ کرتے ہوں، مخالف نہ جاتے ہوں. مقام یعنی حضور یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور حکم دیتا ہے شریعت کے مخالف نہ جاتے ہوں. اور اگر کسی ملک میں شریعت کے مخالف قانون جاتے ہوں تو پھر اس ملک میں نہ آئیے. جب تک حالات سازگار نہ ہوں نہ آئیے. نبی پاک نے مدینے سے مکہ، مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی تو وہ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. حالات سازگار نہ ہوں تو ہجرت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. تو آپ کا اس ملک میں آ کے بسنا جس ملک میں حالات سازگار نہ ہوں، شاید یہ بھی فعل بھی غیر اسلامی ہے یا نہیں، اس پہ بھی سمیع اللہ ملک صاحب کبھی روشنی ڈال دیں. اس کا یعنی اسلامی قوانین کے خلاف نہ جاتے ہوں تو ان پہ عمل کرنا آپ کے لیے فرض ہے، فریضہ ہے آپ کے لیے کرنا. لیکن جو بات میں تمام روشنی میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم 2 میٹر میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کورونا کے ساتھ ہی جینا ہے. اس کورونا نے ہمارا لائف سٹائل تبدیل کر دیا ہے. پہلے کہاں وہ ایک مولوی کا کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کے کھڑے ہوں، درمیان میں فاصلہ نہ ہو. شیطان اس میں جگہ بنا لیتا ہے. آپ کے چاہوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ ایک میمنا چھوٹا سا وہ گزر سکے یا بیٹھ سکے. مطلب یہ ساری باتیں جو کہ مستحب باتیں تھی ان کو واجبات میں لا کے تو مولوی ہمارے سامنے بیان کرتا رہا، اور ہمارے لوگ بس سنتے رہے اور اسی پہ عمل بھی کرتے رہے. اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی بہت ہی زیادہ متشدد عرب حضرات کے ساتھ کھڑے ہیں، خاص طور پہ صومالی حضرات کے ساتھ، تو وہ پاؤں ٹانگ ملانے کے سسٹم میں اس قدر متشدد ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا بھی مطلب وہ کر دیتا ہے. اور وہ جیسا آدمی سکڑتا پھر وہ یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے. یہ بھی صورتحال میں نے دیکھی. لیکن میں کیونکہ کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، مجھے اس بات سے زیادہ جو ہے پالا نہیں پڑتا، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا ہے. آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے. لیکن آج 2 میٹر پہ ہم کھڑے اس بات کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا تھا. وہ جو مولوی ہمیں احادیث کے حوالے دیا کرتا تھا، جو کہ احادیث کے مستحب کو فرائض بنا کے آپ نے سر خود ہی ازیوم کر لیا، ازمپشن میں چلے گئے کہ آپ کے علاوہ کسی نے غور نہیں کیا. میری گزارش ہے کافی لوگوں نے غور کیا ہوگا. فکر نہ کیجئے، میں انشاءاللہ جہاں تک میرے علم میں آئے گا میں بتاؤں گا کہ کس کس نے غور کیا. انشاءاللہ اسی کا لیے ریکارڈنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات کی جائے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. وقت سب سے قیمتی چیز ہے اور وقت ضائع نہ کیا جائے. بتایا کرتا تھا. آج وہ اس بات میں بالکل لائب ہے. وہ خود یعنی بار اسٹیج سے کہہ رہا ہے کہ ایس او پی کے مطابق پلیز ایس او پی کا خیال کریں، ایس او پی کا اس کا جو اس کی قوانین کا خیال کریں، یہ کرے وہ کرے. آج وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اور اسی میں رسول سے یہ کہہ رہا ہے. اب بس مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو یہ واقعہ سے سنا، پھر جب یہ عید ختم ہو گئی تو لوگ اس طرح بھاگے وہاں مسجد سے جس طرح پاکستان میں کھانے پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی بس بغیر سلام پھرتے ہم نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا اور اس کے بعد ہم بھاگ گئے. مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ ہم ایس او پی عمل کر رہے ہیں. ایس او پی عمل نہیں کر رہے تھے، ہم اپنی جانوں کا دفاع کر رہے تھے. تو خدا نہ خاصہ کو کیریئر کے ساتھ میرا
वकार साहब, وہ ایسے نہیں ہے. بہت چند ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوتی. لیکن کچھ مساجد میں الحمدللہ ایسا معاملہ شروع ہو گیا ہے اور مجھے توقع ہے, میں یعنی خود ہی اللہ کہتا ہے کہ آپ میری امید سے کبھی بھی نا امید, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آئے گا. لیکن یعنی یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو بلائیں ہم پر اس پر جو ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں, سماجی لحاظ سے جو وبائیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں, ان کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی ایسا جارحانہ رویہ اختیار کر کے ایسا ماحول پیدا کریں کہ معاملہ مزید بڑھ جائے. کیونکہ بہرحال جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ خود اللہ نے اپنے قرآن کے بارے میں کہا ہے, ہاں جی, ادعوا فی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے آپ یہ بتائیے کہ اللہ سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ میری بھی دعوت دو تو اس میں بڑی موعظت اور بڑی حسرت ہونی چاہیے. مطلب ہے یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے میرے کچھ ہاتھ پاؤں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں نے باندھے ہوئے ہیں کہ میں مسلسل کھل کے اپنی زبان درازی استعمال نہیں کر سکتا اس میں. یعنی معاملے کو آپ اس طرح یا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میں کھل کر کسی پارٹی کا بن جاؤں, لیکن میں در پردہ, اب آپ اب تو در پردہ بھی نہیں رہی, اب تو باتیں سامنے ہیں. شیخ صاحب کو پتہ ہے مسجد سر در پردہ تو بات شاید کرنی نہیں چاہیے. بات کرنی چاہیے تو کھل کے کرنی چاہیے تاکہ وضاحت ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی رائے کیا ہے, اور حق سچ کو سامنے رکھ کے رائے دینا میرا خیال ہے میرا اور آپ کا فرائض میں شامل ہے. لوگوں کو بھی بتائے کہ میں جو باتیں غلط ہوتی ہیں میں انفرادی طور پہ اسے کہتا رہتا ہوں, یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں مسلسل کہتا رہتا ہوں اور میں اس کو اپنا فرض سمجھ کے کہتا ہوں. مجھے کوئی خدا نہ خواستہ مسجد کے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. باوجود ان کی بہت ہی کوششوں کے میں کبھی بھی کسی بھی مسجد کمیٹی میں شامل نہیں ہوا. مجھے پتا ہے کہ اسکین کیا ہے. پھر دوسرا یہ کہ میرا کام اور ہے, میں اس سے بڑا کام سمجھتا ہوں کہ مسلمان امت کو بجائے کہ مسلم لوگوں کو اکٹھا کروں, یہ بھی بڑا ضروری ہے اور فرض بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس امت مسلمہ جو مصیبت میں پڑی ہوئی ہے, تفرقے میں پڑی ہوئی ہے, اس کی طرف میرا کام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. یہ شرط جو ہے نا تؤمنون باللہ کی, یہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی. یہ صورتحال ہے, میں نے آپ کے سامنے بلا کاؤں کاسٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ صورتحال. اب آپ فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں سر, آپ نے تفصیلاً ذکر کر دیا اور میں اب نیچرلی مجھے پوری بات یاد نہیں تھی, اس لیے میں نے اس کو ریکارڈ کیا تاکہ آرام سے سنوں اور میرے پاس تو جو فرمانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں رہے. سمندر کوزے میں بند کر دیا تو میں کیا کہوں. اور آپ نے بھی یہ اعتراف کیا کہ ہر جگہ وہ کہتے ہیں ہر جگہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے. یہ تو ایک روٹین میں جملہ ہے, صحیح ہے, لیکن جہاں فساد ہو, جہاں برائی ہو, جہاں مسجدیں اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو مسجد بنا دیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے ہوں کہ میری زمین پہ فساد نہ کرنا, میرے مذہب کو فرقوں میں نہ بانٹ دینا, آپ نے سارے بیان کر دیے کہ بٹے ہوئے ہیں اور آپ کا کام, آپ اس سے اوپر کام کر رہے ہیں. میں بھی اپنے شعور, اپنے عقل, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے جو بھی کام کیا. پرانا واقعہ مجھے یاد ہے کہ شہباز, یہ ہارسنٹن لین پہ ایک مسجد تھی گرین فوڈ میں, اس میں شہباز کاؤنسلر تھے. وہ شاید آپ کے پاس بھی آئے اور میں بھی ان کو جانتا تھا. وہ معاملہ بھی ہوا اور وہ بھی طوفان بدتمیزی برپا ہوا. جب میں نے اس میں انٹروین تھوڑا سا کیا, پوچھا, تو جو گندی گالیاں مجھے اور میرے خاندان کو دی گئیں, ای میل میں دی گئیں, ان میں یہ سارے لوگ وہ شامل تھے جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کا بھی بناتے ہیں. اس میں شہباز صاحب بھی شامل تھے کاؤنسلر ہیلنگ کے, کیونکہ وہ ایک ووٹ کے لیے اپنے, میں کیا کہوں اب, وہ ووٹ کی خاطر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں ہمارے, چاہے وہ برطانیہ کے سیاستدان ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے ہندو ہوں. ویسے تو یہاں پہ ریسزم از اے کرائم, لیکن مسجدوں میں جا کے ووٹ مانگے جاتے ہیں. جس مسجد میں لیبر پارٹی کا امام ہو یا لیبر پارٹی کی کمیٹی ہو, وہ ان کو اجازت دے دیتی ہے کہ آؤ یہاں اپنی کر لو وہ کیا کنوینسنگ. اور جہاں مندروں میں, گرجوں میں جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے,
मुसलमान कम्युनिटी लेबर पार्टी को, और जब हम हाउस ऑफ लॉर्ड हाउस ऑफ कॉमन में जाते हैं तो भी दो जमातों में बटे हुए हैं। हिंदू सपोर्ट कर रहे, हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं कंजर्वेटिव, कोई असूलों को सपोर्ट नहीं करता सर। अपनी अपनी ढाई ईंट की मस्जिद बना के अपनी अपनी सियासत, अपने अपने नाम का मजहब, अपने अपने जो मुझे अक्सर मशवरा दे देते हैं मजहब के मानने वाले कि अंजुम साहब अकेले ना बात कीजिए, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो मैं पूछता हूँ कभी कभी आलिमों से, ये नहीं कि मैं आलिम हूँ, मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ, मैं तो सबके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ कोई चले या ना चले, मैं तब भी सबके अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हक और सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। वो चाहे समीउल्लाह मलिक मुझे साथ ले ले, चाहे परवेज ले ले, लेकिन अगर मुझे कोई यूज करना चाहे और बाद में पीछे हट जाए, तो वो चाहे समीउल्लाह मलिक हो चाहे परवेज हो, तो मुझे गिला तो फिर गिले का तो शक है। अभी मैं आपसे गिला नहीं कर रहा, आपको सिर्फ एक तस्वीर खींच रहा हूँ जो दुनिया में होता है, जो यहाँ हो रहा है। मस्जिदें जब यहाँ सूद लेके बनाई जाए और बैंकों से कर्जा लेके बनाई जाए, तो क्या उन मस्जिदों में इबादत हो सकती है? क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपसे सवाल भी है, क्या मस्जिदों के लिए कर्जा हंसना ले लिया जाए और बाद में कर्जे हंसना कमेटी वाले उतार दें और फिर उसी आदमी को कहें जो कर्जे हंसना दे कि आप दस्तखत कर दें कि आपने ये डोनेशन में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम गवर्नमेंट से टैक्स वसूल कर लें। जब मेरे इल्म में ऐसी बातें आई तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या मस्जिदों में रीजन पार्क्स फुलम में पार्सन ग्रीन की मॉस्क में दो मस्जिदों का हवाला दे रहा हूँ और इधर का हैरो का, जब मस्जिदों में इफ्तारियों के तमाम होते थे तो अफ्तारी कुछ लोग आप जैसे मुखैर हजरात, कुछ सऊदी अरेबिया से आते थे मुखैर हजरात, जो अपने सदके खरात और चंदे सदके जो भी निकालते हैं, और वो आके किसी केटरर से पूछते हैं, किसी मेरे से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, ABCDEF नाम लिए बगैर कि जनाब मैं अफ्तारियाँ देना चाहता हूँ, रीजन पार्क में कितनी इफ्तारी होनी चाहिए? तो लोग कहते हैं 2000, कहीं कहते हैं 1500। तो वो कोई कहता है कि अच्छा भाई ये पैसे कितने, ये पैकेज होगा, ये मेन्यू होगा, ये अफ्तारी दे दें आप, और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये समीउल्लाह मलिक ने अफ्तारी दी है, ये आप जैसे लोग कह के चले जाते हैं। फिर मेरा जैसा कोई और आता है, मैं तो खैर नहीं, लेकिन कोई और समीउल्लाह का भाई, वो कहता है जनाब मेरी तरफ से भी बताइए मुझे, तो वो क्योंकि पहले आदमी ने ये कहा होता है कि मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं, तो वो सारी उम्र ही सीगा रात में रहता है, तो वही केटर 2 3 4 जगह से पैसे वसूल कर लेता है, और ये बात मेरे इल्म में आती है। और फिर वो केटर ना इस हुकूमत का कोई कानून, ना इस हुकूमत का कोई टैक्स, जैसे आपने कहा कि अल्लाह का हुक्म है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो, वो केटर जो सप्लाई करता है किचन बना के चीजें अफ्तारी के तौर पे, ना वो कोई इस मुल्क का टैक्स, और रात को वही आदमी कसीनो में जाके वो रकम लुटा देता है, और मेरे इल्म में आती है। क्या मैं खामोश रहूं कि पर्दा उठाऊं या पर्दा डाल दूं? ओवर टू यू सर। देखिए गुजारिश है कि मामला आपने एक और मजीद एक्सटेंड कर दिया, मतलब तो जो मेरे दिमाग में, जो आपके दिमाग में था आपने एक्सटेंड कर दिया, जो मेरे दिमाग में था मैंने कर दिया। दोनों को ये राइट तो है ना बात करने का सर? सर बिल्कुल है। मैं गुजारिश आपसे कर देता हूँ जी, और उसके बाद अगर ये गलत बात है तो फिर तो मैं गुनाहगार हूँ। अगर मैं सही बात कर रहा हूँ और अभी नाम नहीं लिया, आपसे पूछ रहा हूँ कि नाम लेने चाहिए, FIR करानी चाहिए या खामोश रहना चाहिए जब अपने लोग, जिसको आप अपना कह देते हैं, मुसलमान का नाम लेके जब जुर्म हो सरजद, तो क्या खामोश रहूं? ओवर टू यू। गुजारिश ये है कि जहाँ तक तो आपने वो केटर की बात की, मैं आपकी आखिरी बात का पहले जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये तो बात गलत है, कानून के भी खिलाफ है। अगर आपके पास वाजे और सही सबूत आपके पास मौजूद है और आप समझते हैं कि कल कल आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं अपने इस जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, तो फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात, और अगर कोर्ट में दुनिया के कानून में कोई बंदा एविडेंस देने ना आए और चुप का रोजा रख ले, तो अल्लाह के पास फरियाद तो कर देनी चाहिए ना? बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, मैं तो जहाँ जो इस दुनिया के कानून से बचेगा, अल्लाह ने क्या कहा है, याद रखो कि इस दुनिया की जमीन पे मेरे हुक्म के मुताबिक कानून को नाफिज करो, और जो नहीं करेगा वो जवाबदेह होगा आखिरत में। ये बात मैं आपके रिकॉर्ड में ला रहा हूँ और अल्लाह के हजूर सुरखरू हो रहा हूँ, और एक वक्त आने पे नाम भी लूंगा, इंशाल्लाह वो मैदान में आके शायद दफा भी नहीं करेंगे।
جی، سلسلہ یہیں سے شروع کروں گا جہاں چھوڑ رہا ہوں، تیسرا پارٹ سمیع اللہ ملک کے ساتھ۔